بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا ٹاپکس جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں، موضوعات ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ زیادہ تر جو ہے نا ہمارے جو تحریک لبیک کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، ان کے منشور کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ ہم تو زیادہ تر ہم وہی بات کرتے ہیں۔ تو ایک دن سے پورا دن ہو گیا میرے خیال میں سوشل میڈیا پر یہ او یار مقبول جان صاحب ہیں۔ ان کو ہم کافی دیر سے جانتے ہیں۔ جب ہم پی ٹی آئی میں تھے 2013-14 سے ہم پی ٹی آئی میں تھے، ہمارے علاقے سے ہم پہلے پی ٹی آئی میں کام کرتے تھے۔ اس لعنت سے ہمیں جب 2018 میں آسیہ ملونہ والا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے نا میں نے پھر پی ٹی آئی کو خیر بات کہا تھا۔ حالانکہ اگر یہ پی ٹی آئی والے لوگ جانتے ہیں تو اس وقت میں ساؤتھ پنجاب سوشل میڈیا کا ایکٹیو تھا۔ فیس بک کے اوپر میں بہت زیادہ کام کر رہا تھا۔ جو ہمارے وہاں کے وہ پی ٹی آئی کے جو صدر تھے ذاسی لیاقت پور کے، ان کا رانا رحیل، وہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا کرتا تھا تھوڑا بہت کبھی نہ کبھار۔ تو محترم ناظرین، پھر ان کی جو اوقاتیں ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، جو یہودی لابی ان کے پیچھے کام کر رہی تھی، ہم نے پھر اس کو خیر بات کہا۔ پھر ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے نا سپورٹ کرنا شروع کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ حال حیات تھے، اس وقت ہم نے پھر ادھر کام کرنا شروع کیا، کیونکہ آسیہ ملونہ والا واقعہ اور بھی واقعہ پھر آگے بڑھتے گئے۔ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا تھا۔ جیسے ہم اندھے نہیں تھے، تلقین نہیں، مطلب شخصیت پرستی پر ہم نہیں یقین رکھتے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف پاکستان، اسلام، پاکستان اور عوام ہے، اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، او یار مقبول جان صاحب کو ہم کافی دیر سے جانتے ہیں۔ جب یہ کبھی پیپل پارٹی کے بھی گنگنایا کرتا تھا، ہم اس وقت بھی اس کو جانتے تھے۔ مشرف کے دور ادھر ادھر، پھر یہ پیپل پارٹی سے کچھ باغی ہوا تو پھر اس حضرت صاحب نے پھر جو ہے نا نون لیگ کو بھی کچھ نہ کچھ دیر سپورٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان یا اس کو تھوڑا بہت کرتا تھا۔ پھر باجوہ کے بھی اس نے گنگنائے، وہ بھی تاریخ ہے، جب اس نے کہا تھا کہ جی میں نے خواب دیکھا کہ باجوہ جو ہے نا وہ اس کو کتاب دے رہے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی کچھ اس نے بونکی ماری تھی، جو اس کی عادت تھی، اس کو ہم جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ریلیشن کچھ بہتر ہو گئے تھے، لوگ بڑے خوش تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بولے ذرا زیادہ، ہمارے دوست احباب ہیں، وہ اس بات پہ بڑا خوش تھے کہ جی او یار مقبول جان جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ، اور یا مقبول جان یہ ہمارے ساتھ بڑے بہتر طریقے سے سینئر صحافی بھی لکھا جاتا تھا تحریک لبیک۔ حالانکہ میں جب بھی یہ کہیں بھی سوشل میڈیا پر ایسے آ جاتی تھی خبر، تو میں اس کو یہی کہتا تھا کہ دیکھ کے چلیں، یہ بندہ پہلے سے بھی بڑا کمال کا بندہ ہے۔ تو وہی ہے، اس نے رنگ دکھانا شروع کر دیا اپنے، اور وہ بکواسات کا عمل شروع اس نے کر دیا۔ اس نے اپنی عزت جو ہے نا وہ کٹوری میں رکھ کے پانی میں ڈال دی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ آگے نکل جائے گا۔ لیکن دیکھیں، جب بندہ حق سے اترتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اپنی جیب بھرنا۔ اور اس کے اوپر اس کے صحافی ایک دوست نے بھی، میرے خیال میں جمیل فروخی صاحب ہیں، اس نے بھی کبھی الزام لگایا تھا کہ بچیوں کے ساتھ یہ فرینڈ شپ کرتا ہے۔ بہرحال اس کا تو ایک الگ وہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن اس نے جو ٹویٹس کیا ہے کہ جی وہ بتائیں تحریک لبیک کے قائدین، آج بھی سارا دن سوشل میڈیا پر صارفین جو ہمارے دوست، ہم نے بھی کچھ کامنٹس وغیرہ کیے تھے، تو وہ اس کو چترول تو ہو ہی رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ جو ایکٹیو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں، یا پھر وہ پی ٹی آئی کے قومی یوتھ آ جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹویٹس پہ یہ لکھتا ہے کہ جی وہ بتائیں کہ کون سی فون کالز آئی تھی کہ آپ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ لاہور سے نکلے داتا دربار کی طرف آئے تو پھر فائرنگ شیلنگ ہوگی ان کے اوپر، وہ فون بند ہو گیا۔ حالانکہ یہ ممکن ہے، ایسا ہوا نہیں۔ اگر ہوتا تو پھر اس کو یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر یہ اس نے ایسے لکھا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ جو ٹویٹس ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ بتا ہی دیتا جب اس کو پتہ تھا۔ یہ تو اگر اس کو پتہ تھا کہ فون کالز آئی تھی، یا انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں کچھ نہیں ہوگا، تحریک لبیک کو کہا تھا آپ جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ بتا ہی دیتا کہ کون لوگ تھے۔ اس نے کہا جی وہ جواب دے شہداء نہیں، وہ آگے تک یہ جاتا ہی نا۔ اگر یہ صحیح تھا، اس کی جو ہے نا ٹویٹس میں یا اس کے وہ موقف میں دم تھا، تو یہ بندہ جاتا ہی نا۔
حالانکہ میں یقین جانے جب سے میں سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوں تحریک کے لیے، پہلے بار اس سے پہلے ہم کبھی پیپل پارٹی کے بھی جھنڈے اٹھایا کرتے تھے، یہ بات طے ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے نون لیگ کے بھی جھنڈے اٹھائے، عقل، پھر ہم نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے، تب بھی ہمیں دلچسپی تھی سیاست میں، پھر ہم نے سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کر دی، تو اس کے بعد پھر ہم پی ٹی آئی کا وہ عمران خان کے وہ جو بیانات ہوتے تھے ہم اس کا جب آئے گا عمران خان، پھر ہم بھی وہ ناچتے تھے، الحمدللہ اللہ نے بچا لیا، خیر وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک بچیاں لے کر آ گئے قومی یوتھ، بہرحال تو وہ ایک الگ بات ہے، الگ ٹاپکس ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ کرتے رہیں گے، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ ہمارے دوست کچھ ہمیں کامنٹس یا ہمیں واٹس ایپ پر بھی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دلائل تو ہوتے نہیں، ایک ہے کہ آپ لوگ برباد ہو جاؤ گے عمران خان کے بغیر، ان کا ایک ہی ٹائٹل ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی بڑا آلہ ہے کہ ہم اس کے بغیر برباد ہو جائیں گے، اللہ کرے یہ چلا جائے تو فتنہ ہے ختم ہو جائے۔ تو یار مقبول جان صاحب کی یہ حیثیت ہے، اس کے حالانکہ اس ٹویٹس میں کوئی سچائی نہیں ہے، بہرحال پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ وہ دھوبی کا کتا، مطلب ہم وہ نہیں کہتے گھاٹ کا نہ وہ گھر کا، یہ وہ ہے کہ کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ باقی صحافت بھی ایسے ہے، جن کو تھوڑی ہڈی مل جاتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، ایسے ایک جمیل فروقی بھی تھا، ایسے سمیع ابراہیم صاحب بھی تھے، بول نیوز پر کام کرتے تھے، وہ بھی بڑی طریقے، حالانکہ یہ اپنے مقصد اور اپنے مقام کے لیے کامیاب جب یہاں سے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ان کا روٹی پانی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو مجھے تو آج تک بھی میں یہ بات صاف کہتا ہوں، کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، کہ تحریک لبیک پاکستان کے ہمارے دوست جو بھولے بالے ہیں ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ صحافت میں کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہیں، ہوں گے، لیکن ابھی مبشر لقمان صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وہ بھی کبھی پی ٹی آئی کے اسٹیج پر کھڑے ہوا کرتے تھے، ہم نے دیکھا تھا۔ حسن نثار تو ویسے ایک اندھا شرابی ہے، وہ تو جیسے آتا ہے بول دیتا ہے۔ تو او یار مقبول جان جو ہے نا، یہ جان صاحب، اس کی حالانکہ کوئی اس میں حیثیت یا اس کی سچائی میں نہیں ہے، پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ اچھے تھے، بزرگ تھے، اگر آپ اچھے رہتے، لیکن آپ کی کچھ اوور ایکٹنگ نے آپ کو بہت زیادہ ذلیل کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ آپ زیادہ کچھ آگے چلنا چاہتے تھے، کہیں میرے خیال میں آپ کہتے تھے کہ مجھے کوئی اچھی وہ سپیڈ مل جائے، میرا کچھ خرچہ پانی ہو جائے، لیکن میرے خیال میں آپ ذلیل ہونے کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی صحافی حضرات سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی صحافی حضرات سے تحریک لبیک پاکستان کو کوئی امید نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے ان کو زیادہ ملے گا وہیں چلے جائیں گے، پھر یہ پھانڈا پھوڑنا شروع کر دیں گے، پھر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیں گے اور جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ صحافت والے ہیں، چاہے آپ جس کو بھی دیکھ لیں، وہ نادر ایک بلوچ تھا، اس نے بھی شروع کیا تھا، پھر جمیل فروقی ہے اس نے بھی شروع کیا تھا، پھر ایک اسامہ طیب ہے اس نے بھی شروع، حالانکہ میں تقریباً 3 سال پہلے ہی میں نے یہ بات کی ہوئی تھی، فیس بک پر بھی آ جاتا تھا کبھی، تو واٹس ایپ ہم یہی کہتے تھے دوستوں کو کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اپنی پبلسٹی کرنے آتے ہیں تاکہ تحریک لبیک کا جو سوشل میڈیا ایکٹر زیادہ ہے وہ ہمیں دیکھے، تو یہ وہ کرنے آ جاتے ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت کسی بھی ٹویٹس پر، کوئی کسی بھی پوسٹ پر، کہیں بھی سوشل میڈیا پر اگر ان کی پوسٹ آتی ہے تو کوئی بہرحال ان میں کوئی تصدیق اور صداقت نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب، آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک بیان تھا اس کا میں نے سنا تھا، بارہا میں دوہرا دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے ہم اپنے لیے نکلے ہو تو ہمیں تباہ و برباد کر دیں۔ یہ بات کسی بھی لیڈر نے کہیں بھی کسی بھی مذہب میں یہ ایسا نہیں کسی نے کہا، حالانکہ وہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم اگر اپنے مقصد یا اپنی کوئی پبلسٹی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنی سیاست کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں برباد خوار کر دے جیسے دوسرے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دعا کرنا ایک بڑی بات ہے، یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے نہیں نکلے ہوتے، نہ کسی کے اشارے پر ناچنے والے ہیں۔ جیسے وہ تو الگ ایک پھر ویڈیو ہمارے پاس وہ آیا ہے، تو کل انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ ذل شاہ صاحب وہ جو پی ٹی آئی کے وہ تھے، اللہ ان کی بخش مغفرت کرے، کیسے کھیل کھیلا جاتا ہے، سیاست کی جاتی ہے لاشوں کے اوپر، اور قوم اندھی، اور زیادہ تر قوم یوتھ اندھی، اس کو عقل نہیں ہے، اتنی شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا کرے۔ تو ہمارا یہی کہنے کا زیادہ لمبی چوڑی بات ہو جائے تو دوست آپ جو ہمارے تحریک لبیک اس پر کوئی فوکس نہ رکھیں، یہ جو صحافی حضرات ہیں ان کے ٹویٹس پر یا ان کی پوسٹ پر یا کسی بھی ریئیکشن پر، یہ تو وہ ہیں جہاں سے ان کو ملا وہیں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال
ہمارا مقصد صرف اسلام پاکستان اور عوام ہے، ہم وہ کرتے رہیں گے، ہم یہ کرتے رہیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ دیں اور ان کے منشور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی سپورٹ کریں، مکمل طور پر ووٹ کے ساتھ بھی ہر چیز کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان مکمل خوشگوار بن سکے، ملت اسلامیہ بن سکے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ جانے سے پہلے وہی دوستوں کو کرتا ہوں جو ہمارے دوست احباب جو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، نئے ٹاپکس تو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں، بہت اچھا سا کامنٹس کریں، اور لگے ہوئے ہیں دوسرے لوگ، بہرحال آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جانے سے پہلے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے انشاءاللہ العزیز بندہ نچیز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور یوتھیوں کی چترول کے ساتھ، اور پٹواریوں کی پٹرول کے ساتھ، اور جیالیوں کی چچول کے ساتھ یہ بندہ نچیز حاضر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو بفضل خدا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔